السلام علیکم. اب میں یہ بتاؤں گی آج کہ میں نے گاڑی کیسے چلانے سیکھی اور کب. تو ایکچولی میری شادی کے بعد 74 سمجھیے 51 ایئرس بیک تو میرے ہسبینڈ ایک دن لے گئے یونیورسٹی روڈ پہ. ان کے پاس تھی چھوٹی فیٹ کوپ چھوٹی والی. تو انہوں نے بس کھڑے ہو گئے روڈ کے سائڈ پہ پارک کی اور کہنے لگے چلو تم چلاؤ. تو میں نے کہا میں نے نہیں کبھی چلائی گاڑی. تو کہیں نہیں بیٹھو اور چلاؤ. تو پھر وہ بیٹھے ساتھ اور انہوں نے بتایا اور میں نے اس وقت چلائی. پھر ایک دفعہ چلائی آگے کرنے یا پیچھے. تو بس پھر اس کے بعد ہمیں موقع نہیں ملا اور ہم مسقط چلے گئے. اور پھر کافی دن لائک 1982 میں میرے یاسر فریال بچے میرے اسکول جانے لگے. تو وہ بس آتی تھی لینے. انہیں بہت چھوٹے تھے دونوں ان دا سینس KG میں اس میں. تو پھر مسعود نے مجھے کہا کہ گاڑی اب چلانی ہے تمہیں سیکھو میں سکھا دوں گا تمہیں. تو اس وقت ہی ہمارے پاس ڈیٹسن 260. تو پھر وہ ایک دن لے گئے کہ چلیں ہم ڈرائیونگ سیکھیں گے چلاؤں گا میں تمہیں سکھاتا ہوں. پھر انہوں نے مجھے بٹھایا اور اب میں چلا رہی ہوں. تو پھر اب وہ ذرا سا تیز یا ہوا کیونکہ وہ پہلے یہی ایکسپیرئنس تھا اس وقت نا. آپ سیکھ سکتے خود ہی. یہ رول سب نہیں آئے تھے کہ وہ تھے جو کہتے ہیں لگائیے یا فارملی ڈرائیونگ اسکول سے لیں. پھر اب میں ذرا سا وہ جھٹکا ہو یا کچھ ہو تو اب وہ پھر کہنے لگے کہ یہ کیا ہے دیکھ کے لیفٹ رائٹ دیکھو اور سلولی کرو جو ایسے سمجھانے کے طور پہ سیفٹی. اب اس میں مجھے تھوڑا سا ایک دفعہ لے گئے پھر ایک اور دفعہ لے گئے. پھر میں نے کہا ہو تو پھر اب کیا کروں میں کیونکہ وہ ظاہر ہے کبھی آپ بیٹھے نہیں ایک دم سے راؤنڈ اباؤٹ پہ آگے چلے گئے. 2-3 دفعہ وہ مجھے لے گئے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ پتہ چلا کہ آپ جب ٹیسٹ ہوتا ہے تو ایک ہل ہوتی ہے چھوٹی سی مطلب ہل اونچائی اس پہ گاڑی اور مینول گاڑی تھی. تو اس پہ اونچائی ہے تو آپ کو گاڑی کو رکھنا ہے اوپر لے جانا ہے اور پھر وہ رول ڈاؤن نہیں ہو مطلب پیچھے نہیں آئے. تو وہ ایک مینیج کرنا پڑتا ہے دونوں پاؤں سے. جب کلچ ہوتا ہے مینول گاڑی میں ابھی بھی کلچ ہوتا ہے اور ایک ایکسیلیٹر ہوتا ہے. اور آٹومیٹک گاڑیاں ایزی ہوتی ہیں کہ ان میں کلچ نہیں ہوتا بس آپ جسٹ ڈرائیو پہ کریں اور ایک بریک ہوتی ہے. جب مسعود آتے تھے سو جاتے تھے دوپہر میں آتے تھے اپنے انسٹیٹیوٹ سے نیپ لیتے تھے. تو میں ذرا نا نیچے جا کے تو ہمارا اسی کمپاؤنڈ تھا انکلوز جہاں گاڑیاں بھی پارک ہوتی تھیں. تو وہاں ذرا سے ایک تھا ایسا اسٹیپ تھوڑا سا اونچائی تھی. تو میں جا کے نا اور کوئی نہیں ہوتا تھا کیونکہ سب جاتے تھے وہاں جا کے میں چلا کے اس پہ ہی پریکٹس کرنے لگ گئی کیونکہ یہ ہل کا اور پھر ہمیں کہاں جانا ہوتا تھا. تو پھر وہ الحمدللہ اس میں مجھے پریکٹس آ گئی کہ آپ ہاف کلچ رکھیں گے اور ہاف ہو تو گاڑی رک جاتی ہے وہ رول نہیں کرتی. تو ایک وہ تھا. اور پھر گراج پارکنگ مطلب جو پارکنگ فارورڈ ریورس تو وہ لائنز بنی ہوئی تھی ہمارے کمپاؤنڈ میں تو ادھر کر لیتی تھی میں. تو بس روڈ کی جو تھی اور کنٹرول جیسے ہے کہ 2 پوائنٹس بہت اچھے مسعود نے بتائے تھے. کہہ رہے تھے لائف میں یہ میں اپنے گرینڈ چلڈرن کو بھی بتاتی ہوں کہ گاڑی چلاؤ تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک آپ کے پاس اسٹیئرنگ ہے اور بریک یہ آپ کے کنٹرول میں. سو نو بڈی ول ہٹ یو یو ڈونٹ ہٹ کہ آپ کو کوئی نہیں آ کے مارے گا تو آپ خود سے کسی کو نہیں ماریں گے اور آپ کو بریک ہے آپ کے پاس آپ یہ نہیں فیئر کرو. اور اسی طرح پھر سگنلز پہ کہتے ہیں کہ بھی خیال رکھنا کیونکہ وہاں پہ سمجھیں سب بلائنڈ ہیں سب اندھے ہیں صرف آپ کو گاڑی چلانی آتی. تو وہ آج تک بھی اتنا یہ رول صحیح ہے کہ میں اپنے گرینڈ چلڈرن کو بچوں کو میں نے اب وہ لوگ ماشاء اللہ میں دیکھتی ہوں چلاتے ہیں تو سم ٹائمز دے آر ویری کوئک یا جلدی سے نکلنا چاہیں گے. یہ آج کل کی ٹریفکس بہت ڈفرینٹ ہے. تو پھر میں ان کے گرینڈ فادر کا بتا رہی ہوں کہ یہ بہت اچھا لیسن ہے اس کو پلے سے باندھ لو. تو الحمدللہ اور سلو چلائیں ہم کیونکہ سب ایک فاسٹ ریس میں ہیں کہ جی ایک لگتا ہے پیچھے سے آپ کے کوئی فالو کر رہا ہے. تو اس طرح لائف سٹائل ہو گیا ہے.
مگر اگر ہم سکون سے چلائیں اور دعائیں پڑھ لیں جو وہ کہتے تھے ہمیشہ، اور ہم بچے بھی ماشاء اللہ پڑھتے ہیں، تو پھر یہ تھا. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میرا ٹیسٹ ہوا، تو الحمدللہ سب پاس کر لیا تھا. تھوڑی نروس تو تھی. پھر ان کے مسعود کے ایک فرینڈ بھی تھے، وہ ایوننگ کلاس میں نا بڑے ٹیچرز اور پولیس بھی آتے تھے مین، تو وہ اچھے بہت وہاں مسقط میں بھی بہت اچھے رسپیکٹفلی کسی کو آپ کو ٹکٹ بھی دے رہے ہیں تو آ کے کہیں گے فضل اور سلام. تو وہ ایک کلچر ڈفرینٹ وہاں کے پولیس کا بہت بہت ہی اچھا تھا. تو پھر ان سے بھی بات مطلب ہی تھے، تو وہ شاید اس وقت ٹیسٹ میں بھی وہاں تھے، کیونکہ مسعود کہہ رہے تھے وہ بھی ہوں گے، تو فکر نہیں کرنا تمہارا ٹیسٹ ہو جائے گا ایزی انشاءاللہ. تو دین پھر مجھے جب مل گیا لائسنس تو الحمدللہ پھر انہوں نے کیا کیا، نئی گاڑی کرا لی بک ماشاء اللہ سے ٹویوٹا. اور پھر مجھے کہہ دیا، خود آفس چلے گئے اور کہنے لگے تم جاؤ اور لے کے آؤ، گاڑی ڈلیور ہوگی تمہاری تو تم لے کے آؤ. تو پھر یاسر کل میرا بیٹا بتا رہا تھا کہ ہم بھی گئے تھے، وہ چھوٹے تھے حالانکہ کافی چھوٹے تھے بچے. تو پھر گئے، اور پھر جب میں اتنی حیران کہ میں ابھی سیکھی ہے، میں کیسے لے کے آؤں گی گاڑی، وہ بھی برانڈ نیو. تو ان میں اتنا تھا کہ ٹو کریٹ کانفیڈنس اور ایک خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ تم چلا کے لانا برانڈ نیو گاڑی، جو کہ اکثر ہوتا ہے لوگ چھونے نہیں دیتے اپنی گاڑی. ظاہر ہے کہ اگر نیا ڈرائیور ہے تو پھر الحمدللہ میں بھی دعائیں پڑھتی ہوئی اور پھر الحمدللہ لے آئی تھی. تو پھر اس کے بعد چلاتی تھی بچوں کو اسکول الحمدللہ، پھر لے جاتی تھی، کیونکہ مینلی یہ تھا کہ بچے بس میں نہیں جائیں کیونکہ اس میں دیر ہو جاتی ہے اور چھوٹے بچے ہیں. تو الحمدللہ اس کے بعد پھر آج تک اللہ کا شکر ہے چلاتی رہی ہوں، اور اللہ کا کرم ہے کہ کوئی اتنے فائنس نہیں ہوئے. بس ایک دفعہ مسقط میں ہوا تھا، میں راؤنڈ اباؤٹ ٹرن کر رہی تھی تو ایک پولیس کی موٹر بائک پیچھے آئی، اور مجھے خیال بھی نہیں رہا، وہ چلاتی چلی گئی. اور پھر یہاں تک کہ پھر بعد میں آگے راؤنڈ اباؤٹ جا کے پھر انہوں نے میرے ساتھ آئی وہ موٹر بائک، تو پھر مجھے خیال آیا وہ یہ پولیس، تو انہوں نے اشارہ کیا رکو. مگر وہ کنسیڈریٹ بہت تھے، پوچھنے لگے ہسبینڈ کہاں ہیں، تو پتہ نہیں شاید لائسنس اس وقت نہیں تھا میرے پرس میں یا کیا، تو میں نے یہی بتایا وی ٹی آئی میں. تو وہ پورا کہنے لگے چلو، پھر لے کے آئے اور آئے. پھر اپنے مسعود وہیں تھے کیونکہ ان کا انسٹیٹیوٹ گھر کے ساتھ تھا. پھر ان کو بلایا، بات کی، کہنے لگے یہ ایسے چلاتے نہ ادھر دیکھ رہی ہے نہ ادھر دیکھ رہی ہے، سیدھا سیدھا جا رہی ہے. وہ اردو بول لیتے تھے مطلب وہاں پہ بھی نا. تو پھر خیر انہوں نے کوئی فائن نہیں دیا نہ کچھ، پھر کیونکہ وہ بیسکلی دیکھ رہے تھے نا لائسنس ہے نہیں ہے، اور تو پھر وہ فائن نہیں دیا. مگر مجھے سمجھ آ گئی کہ مطلب دیکھ کے چلانا ہے، اور کوئی الحمدللہ ایسی کوئی وہ نہیں ہوئی تھی. تو بہت اچھا ایکسپیرئنس اس لیے بھی رہا میرے لیے کہ مجھے اچھا مزہ آتا تھا. انجوائے میں آج تک کرتی ہوں الحمدللہ ڈرائیونگ. پھر میرے سب بچوں نے ماشاءاللہ سیکھی، اور آج تک الحمدللہ گرینڈ چلڈرن سب بھی چلاتے ہیں. تو بہت اللہ کا شکر ہے. اور وہاں میرے بھائی بھی بھابھی، تو میں شروع میں چلا رہی ہوں تو وہ بچوں کے لیے نہیں، راؤنڈ اباؤٹس ہوتے تھے زیادہ مسقط میں، سگنلز نہیں تھے، وہ بھی ایک اچھا تھا. تو کہنے لگے میرے سے حنیفہ تم چلا رہی ہو، تمہارے پاس تو اسٹیئرنگ ہے اور ہمارے پاس کوئی اسٹیئرنگ نہیں ہے. تو دیٹ مینس میں فاسٹ جاتی ہوگی اور ٹرننگس میں بس لے لی ٹرننگ. تو خیر وہ آج تک مجھے آتی ہے بات، جب اب میرے گرینڈ بچے بھی کبھی چلاتی ہوں نا، تو خیر دیٹ وہ انجوائمنٹ کے لیے. مگر اللہ کا شکر ہے، آئی تھنک وہ میرے مائنڈ میں ہمیشہ یہ رہی بھی کہ بھائی اسٹیئرنگ بھی آپ کے پاس ہے، بریک بھی ہے. تو اللہ کا تو بہت اچھا الحمدللہ یہ رہا ڈرائیونگ کا سفر، سیکھنے کا بھی اور چلانے کا بھی. تو سب بچے اور جو بھی سیکھ رہے ہیں وہ آرام سے جلدی نہ کریں، سکون سے چلائیں. تو انشاءاللہ کوئی ایسے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ بھی بچاتے.